آپ ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں نے یہ کالی شرٹ پہنی ہے یہ شوق کے طور پر پہنی ہے۔ برا دن اچھا دن، برا دن اچھا دن، کرکٹ میں یہ چیزیں تو چلتی ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ آج ہمارا دن بہت برا تھا، اور کچھ بھی ہمارے سائڈ پہ نہیں چلا۔ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہمارے مخالفت میں ہوئیں، مطلب بارش ہوئی تو وہ بھی ہمیں لے ڈوبی، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ٹیم کا بھی برا حال۔ سب سے پہلے تو بارش ہوئی، انڈیا نے کل بہت اچھی بیٹنگ کی تھی۔ بابر اعظم سے شاید ٹاس کا غلط ہوا تھا فیصلہ یا صحیح ہوا تھا، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن بارش نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ پچھلے میچ میں جب ہمارا جیتا جتایا میچ تھا تو بارش نے اس میں آ کے وہ خلل ڈال دیا، اور ایک پوائنٹ ملا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں۔ تو جو اب میچ ہوا ہے اس میں تو آپ کے سامنے جو حالت ہوئی ہے ہمارے بولر کو سب سے پہلے بری طرح پیٹا گیا، کوئی بھی چیز ہمارے سائیڈ میں نہیں گری۔ شاہین شاہ افریدی کو بہت مار لگائی، مجھے تو وہاں پر یاد آ گیا جب پاکستان کو 444 رنز انگلینڈ نے مارے تھے۔ چلیں چھوڑیں، وہ تو لگتے رہتے ہیں بولرز کو، بڑے بڑے بولرز کو۔ میرے کزن کہتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی اور میں عامر کا موازنہ کرتا ہوں، تو میں اسی لیے کرتا ہوں بچوں۔ اب جتنے بھی میرے کزنز دیکھ رہے ہیں میری بات کو غور سے سننا کہ عامر وہ بولر تھا جو مار نہیں کھاتا تھا، شاہین شاہ افریدی کو مار لگتی ہے۔ ہاں بے شک اس کا پہلے اوورز میں جو ڈر ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ شاہین افریدی بہت بڑے بولر ہیں پہلے اوورز کے، لیکن اگر پہلے اوور میں اس کو وکٹ نہ دی جائے تو اس کو بہت زیادہ مار لگتی ہے۔ اور جو انڈیا والوں نے دکھایا ہے کہ یہ تمہارا سپر سٹار پڑا ہوا ہے۔ خیر حارث تو انفٹ ہو گیا تھا، یہ بھی ہمارے مقدر کی ہار تھی۔ ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیچڑ مچا ہوا تھا، اوپر سے وہ جانوروں نے پیشاب کر دیا اور سارا کا سارا کیچڑ گیلئی ہو گیا اور مزید گڑ گوبر ہو گیا سب کچھ۔ تو سب سے پہلے تو بہت زیادہ مار لگی، 350 رنز بنے۔ وراٹ کوہلی جو ہیں جس کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے، ویسے محاورتاً میں کہہ رہا ہوں کہ 100 سال کے بعد اگر وراٹ کوہلی کی موت ہو جائے نا تو 100 سال کے بعد قبر سے اس کو اٹھا کے لے آئیں اور بولیں کہ وراٹ بھائی پاکستان کے خلاف میچ ہے، تو وہ وہاں سے بھی نکل کر پاکستان کو سنچری مار دے گا۔ اور پتہ نہیں پاکستان سے کیا چاہتا ہے وراٹ کوہلی، اکثر پاکستان کی بجاتا ہی رہتا ہے پاکستان ٹیم کی۔ پتہ نہیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی وراٹ بھائی کیا چاہتے ہو بھائی، کب ریٹائر ہو رہے ہو، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ پوری دنیا کے سامنے آپ کا بلا خاموش ہوتا ہے، پاکستان کو جیسے ہی دیکھتے ہو تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بھوکا شیر شکار کو دیکھتا ہے۔ چلیں چھوڑیں، راہل نے بھی آج بہت مارا۔ کے ایل راہل جو نسیم شاہ کی وہ ہم کہتے ہیں کہ دھاپ کے نیچے آئے ہوئے تھے، ایک سرائکی کا لفظ ہے ہماری دھاپ کہ دھاک بٹائی ہوئی تھی نسیم شاہ نے اس کی پر اپنی، اور وہ اس میں بہت زیادہ آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے راہل نے بھی ہمیں صحیح پہلا 356 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ اس کے بعد جو ہے انڈین پیسرز ایسے بولنگ کر رہے تھے جیسے وہ پاکستانی پیسرز ہو، پاکستانی پیسر کی روح گھس گئی ہو اس میں، وسیم بکار کی روح گھس گئی ہو۔ ارے بھائی بمراہ یہ یہاں سے گزار رہے کہ یہاں سے گزار رہے کہ یہاں سے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی بھائی پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آخر پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چلیں بہت زیادہ اس کے بعد بمراہ نے ایج لگایا اور امام الحق صاحب آؤٹ ہو گئے۔ مجھے پتا تھا وہ انڈیا کے خلاف کبھی چلتے ہی نہیں ہیں، جتنے بھی میچ کھیلے ہیں وہ انڈیا کے خلاف 3 سے 4 میچ یا 3 میچ، وہ کبھی بھی انڈیا کے خلاف 10-15 سے اوپر کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہمارے پیارے بابر اعظم صاحب، جو چیس ماسٹر جس کو کہتے ہیں، کوہلی بابر۔ ابے بھائی کوہلی اور بابر کا مقابلہ ہے ہی نہیں، کہاں کوہلی کہاں بابر، کوہلی چیس ماسٹر ہے۔ کوہلی کی سینچریز دیکھیں چیسنگ میں اور بابر اعظم کی ریشو دیکھیں۔ ہاں میں مانتا ہوں بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے، بہت بڑا پلیئر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوہلی سے کمپیریزن کر دیں۔ کوہلی ایک بلا کا نام ہے جو پہلے اوور سے لے کر 50 اوور تک ایسے کھیلتا ہے جیسے وہ پہلے اوورز کا پلیئر ہے، درمیان میں لگتا ہے وہ درمیان کے اوورز کا پلیئر ہے، اینڈ پہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہارڈ ہٹر ہے۔ بابر اعظم میں تو ہارڈ ہٹر کا پرزہ ہی نہیں ہے، خدا نے وہ پرزہ رکھے ہی نہیں ہے۔ تو آج تو خیر بابر اعظم کو ایسے بال پڑا ہاردک پانڈیا نے، بھائی میں تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ ہاردک پانڈیا تھا کہ محمد آصف یہ شاید خراب دن کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ جی ایک بال باہر نکال رہے ہیں ایک بال اندر نکال رہے ہیں۔ تو ہاردک پانڈیا نے جو سوئنگ کیا تو مجھے تو محمد آصف یاد آ گئے تھے، جو محمد آصف نے بال لکشمن کو مارا تھا، جو سہواگ کو مارا تھا، ٹنڈولکر کو مارا تھا، وہی بال ہاردک پانڈیا نے آج بابر اعظم کو مارا۔ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی بھائی، اوپر سے ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ پچ فل بیٹنگ ہے جو جیسا انہوں نے ہمیں پھیلا۔ تو بھائی اب تو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہمارے لیے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ چیزیں تو کرکٹ میں چلتی رہتی ہیں۔ میں فینس جتنے بھی پاکستان کے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں، ایک سنڈے ان کا ہوتا ہے ایک سنڈے ہمارا ہوتا ہے، بس کسی طرح ہم نے ایک میچ نکالنا ہے، ہم سری لنکا سے جیتے پھر ان سے ملتے ہیں فائنل میں، اور فائنل دیکھتے ہیں جیسے چیمپئن ٹرافی کا حال ہوا تھا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس سال بھی چیمپئن ٹرافی کا وہی حال کرے گا۔ لیکن میں ایک بات چھوڑ کے جا رہا تھا کہ ان کے سپنرز، اب ان کے کلدیپ یادو ہیں، انہوں نے فخر کو بولڈ کر دیا، اب چاچو افتخار کو بھی آؤٹ کر دیا، شاداب کو بھی آؤٹ کر دیا ان کے
स्पिनर ने। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि भाई आज फेवर इन्हीं की साइड पे है, क्या हो रहा है, कोई फरिश्ते बैठ गए इनकी साइड पे कि बस हमारे बल्ले पे तो बॉल ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम छोटे बच्चे हों और इनके सामने लेट गए और ऊपर से वो लित्तर मार रहे हो। भाई ऐसा कोई क्या हो गया था पाकिस्तान टीम को, कोई समझ नहीं आई। चले देखते हैं, अब कल इंडिया और श्रीलंका का मैच है, उसको देखते हैं। अब तो इंडिया यकीनन जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान से हारता है तो फिर वो खड़ा भी नहीं हो पाता और इवेंट से भी बाहर हो जाता है, जैसे पिछले साल भी हुआ था। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने जस्ट एक मैच जीतना है श्रीलंका से, और उसके बाद जो है हमने इंशाल्लाह फाइनल में इनको फिर बताना है कि हम एक बहुत बड़ी टीम है। एक संडे उनका होता है, एक हमारा होता है। जैसे पिछला हमारा था, बारिश ने खलल डाल दी थी, इनकी इज्जत बच गई थी। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या होता है। आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई।